چل رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جسے میری معافی چاہیے، میری بخشش چاہیے، جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کون؟ اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم صرف اذان تھوڑی سی سن کر تو دوبارہ سو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا۔ ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی لوگ سو رہے ہیں، لیکن یہ ایک بندہ اٹھ کر اس وقت مجھے وقت دے رہا ہے، مجھ سے آ کے مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انسانوں اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ضرور سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے معنی بدلنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ تہجد کی جو نماز ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو تہجد ہے وہ کس طرح سے معجزے کرتی ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ خوبصورت بات بتاؤں کہ جب رات کا آخری تیسرا پہر چل رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جسے میری معافی چاہیے، میری بخشش چاہیے، جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ جنہیں کچھ چاہیے، جو ان کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ مجھ سے مانگے، میں اس وقت دینے کو تیار ہوں، میں گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں، میں وہ ہر چیز دینے کو تیار ہوں جس پر میں اختیار رکھتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر اختیار ہے۔ اور وہ سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ تیسرا پہر کون سا ہے رات کا؟ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ وہ ٹائم ہے جس وقت تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی بخشش کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا آپ کے لیے ایک پروپوزل ہے، ایک انویٹیشن ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ جو چاہیے مجھ سے لے لو، چاہے وہ کچھ بھی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں امپاسبل ہے، کہ یہ چیز تو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارا تو دماغ وہاں تک جاتا نہیں، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایون دین بینگ اے ہیومن بینگ، جب کوئی چیز، کوئی نیڈ ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں، میں تو یار اس قابل نہیں ہوں، مجھے یہ کیسے مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، ہر چیز عطا کر سکتا ہے، اور اس چیز کے لیے بہترین، وہ چیز مانگنے کا بہترین وقت ہے تہجد کا وقت۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا رات کے وقت، خاص طور پر 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے کے قریب آنکھ کھلتی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ایسا تقریباً ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائنس دیتا ہے نا، وہ ہمیں اپنے سائنس دکھاتا ہے، وہ ہمیں اس وقت اٹھاتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں اس وقت اٹھاتا ہے کہ اٹھو، اگر تمہارے دل میں کوئی تمہاری ایسی ضرورت ہے، کچھ بھی ایسا ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، کہہ لو۔ لیکن ہم اس وقت کو پہچان ہی نہیں پاتے، ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم اٹھ کے پانی بھی اکثر اوقات پیتے ہیں، واش روم بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے اس وقت۔ تو کتنا وہ خوبصورت وقت ہوتا ہے، آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایون دین کہ کئی بار فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم صرف اذان تھوڑی سی سن کر تو دوبارہ سو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا وہ اچھا وقت ہو کہ اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے چاہے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اگر آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں تو آپ جانتے ہی نہیں کہ اس چیز کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں معجزات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ حدیث اس طرح سے ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب ہر رات کو آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ کیونکہ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ بھی میں بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ نے کوئی دعا کی ہے، آپ کر رہے ہیں تہجد کے وقت دعا، لیکن آپ کی پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس بات پر اپنا ایمان پکا کر لیں کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کر رہا، وہ چیز آپ کو اس وقت نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ وقت ٹھیک نہیں ہے یا وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ نے اپنا ایمان پکا رکھنا ہے۔
اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ اپنی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن اب وہ ذات جو ان سب سے بڑھ کر ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو کہہ رہی ہے، خود پکار رہی ہے کہ میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ اپنی ضروریات کے بارے میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں ذہنی سکون دوں گا، میں تمہیں تمہاری زندگی کی تمام ضروریات جو ہیں میں پوری کروں گا، مجھ سے مانگو۔ ہم اس سے نہیں مانگ رہے، ہم اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں دے رہے، وہی وقت ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں پر صرف کر رہے ہیں، اور وہ وقت رائے گاں جا رہا ہے، وہ ضائع جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ جو تہجد کا سب سے بہترین وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آ کر مانگو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اس وقت کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو گئے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ مختلف لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو تہجد پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات پر اس کا اندازہ ہوگا، اس بات پر ناز ہوگا آپ کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اس وقت قریب ہوتا ہوں جس وقت باقی لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تہجد کا، اگر آپ اس کو ضائع کریں اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ کے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ قریب نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہیں، تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ابھی تک اس لیول کے اوپر لے کر ہی نہیں آئے، آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے جو وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک خاص وقت ہے، اس کو یوٹیلائز کرو۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی لوگ سو رہے ہیں، لیکن یہ ایک بندہ اٹھ کر اس وقت مجھے وقت دے رہا ہے، مجھ سے آ کے مانگ رہا ہے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرنا شروع کر دیں گے، کتنے قریب ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ سجدہ جو آپ تہجد کے وقت کریں گے، جو اس وقت آپ کریں گے، سوچیں وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہوگا، کتنے عزیز ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلائے۔ تو آپ کو آج اس ویڈیو میں نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ کون سا بہترین وقت ہے جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے ڈیئرسٹ، سب سے پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں، اور آپ اپنی سب دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ اس کو کروا سکتے ہیں، اور وہ وقت ہے تہجد کا۔ سبحان اللہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں ملی ہوں، جن سے میں نے بات کی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کئی عرصے سے، بہت لمبے عرصے سے میں لگی ہوئی تھی یا لگا ہوا تھا، اپنا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، میرے ذہن کے جو گتھیاں ہیں، جو ایک عجیب قسم کی میری ذہن کے اندر الجھنیں تھیں، وہ سالو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب سے میں نے تہجد کا وقت جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا شروع کیا ہے، تہجد پڑھنی شروع کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، مجھے سکون مل گیا ہے، میرے ذہن کی الجھنیں جو ہیں وہ سالو ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد کے وقت ایک تو تہجد کی نماز ادا کر سکیں، اس کے علاوہ اس وقت کو ہم جتنے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔